کہ ترکیہ میں آنے والا زلزلہ امریکی خفیہ ٹیکنالوجی ہارپ کا نتیجہ ہے۔ امریکی جہاز ترکیہ میں لنگر انداز ہوا اور ہارپ کا بٹن دبا دیا گیا۔ سفارت خانے بند کر کے اراکین کو واپس بلا لیا گیا۔ اس تباہ کن صورتحال کے درمیان ہزاروں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کہ جب یہ آرٹیفیشل ہے تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر؟ تو وہ بھائی اگر یہ بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ امریکہ بھی کر رہا ہے، آرٹیفیشل بھی کر رہا ہے، تب بھی یہ اللہ کا حکم تو پھر یہی ہے۔ مجھے ہمارے مشہور و معروف جناب زید حامد صاحب کی ایک ٹویٹ ملی جس میں انہوں نے اس پر لکھا تھا کہ کین اینی ون ایکسپلین واٹ از دی بلو لائٹ۔ انہوں نے لکھا کہ بھئی یہ تو بارش بھی نہیں ہو رہی، یہ بادل بھی نہیں چھائے ہوئے، یہ ایسا موسم بھی نہیں ہے، تو پھر یہ جو لائٹ ہے یہ کیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے اس میں یہ لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہارپ ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ ہارپ ٹیکنالوجی کے تھرو جو مصنوعی زلزلے ہیں یا سمندر کے اندر سونامی ہے یا ایسی بہت بڑی بڑی آفات ہیں، کسی بھی کنٹری میں اگر آپ وہ لانا چاہیں تو اس ٹیکنالوجی کے تھرو لا سکتے ہیں۔ اب ہمیں اس آزمائش کو، اس مصیبت کو، اس کا سامنا کرنا ہے، لیکن زیادہ چیز جو مجھے خوف دلا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ نہ کرے اگر ایسی کوئی آزمائش پاکستان میں آ گئی تو پاکستانی قوم تو بالکل بھی اس کے لیے ترکی اور شام میں اب مسئلہ یہ ہے کہ 2023 ہو گیا ہے، تو 2023 میں جو ترکی کو آزادی مل رہی ہے، 1923 کا جو معاہدہ ہوا ہے ٹریٹی آف لوزین، اس معاہدے کے تحت 100 برس تک اس کو پر یہ پابندی تھی کہ وہ جو باسفورس جو ہے ان کا جو اس میں سے جو بھی جہاز گزرتا تھا اس پر ٹیکس نہیں لے سکتے تھے۔ ترکی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، بہت سے اکنامک معاملات تھے، بہت سے جو تھے وہ اس معاملات میں بھی وہ ان پر بہت سی زیادہ پابندیاں تھیں۔ اور جو ممالک جو تھے جس میں شام ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ہے، سارے جو قطر ہیں، سارے جتنے ممالک تھے سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے، تو وہ اب سارے کے سارے جو مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ترکی جو ہے ابھی سے اس نے 2022 سے 21 سے شروع کر دیا تھا اپنے آپ کو ابھارنا، تو اس کو سلطان آف جو ہے وہ نیا سلطان کہتے تھے طیب اردگان کو۔ یہ بہرحال ان کی حکمت عملی بھی تھی اپنے آپ کو جیتنے کے لیے کہ تاکہ وہ اپنے قوم کو تھوڑا سا ابھاریں، لیکن اس کے نتائج یہ نکلے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اب جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس 2005 میں حملہ ہوا تھا وہ ہارپ کے ذریعے سے ہوا تھا، یعنی ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورل ریسرچ پروگرام جو ہے ان کا الاسکا میں، جس میں ہے وہ جیسے 3 گیگا ہرٹز کی فریکوینسی جنریٹ ہوتی ہے اور وہ پھر وہ برسات لاتی ہے، سیلاب لاتی ہے۔ سیلاب کا تو میں نے زلزلے کا آسان طریقہ ہے کہ جہاں پر پلیٹیں ہیں وہاں پر آپ پاور انجیکٹ کر دیں تو وہ پھر وہ پاور جو ہے وہ پلیٹیں ہل جاتی ہیں اور پھر اس پہ زلزلہ آ جاتا۔ تو جو زلزلہ آیا ہے اب تک جو ہے 20,000 سے 25,000 کے قریب افراد جو ہے وہاں سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا ترکی کو روکنے کا طریقہ ہے، اور ترکی کی جو ترقی ہے اس کو روکنے کا طریقہ ہے کہ وہ اگر آپ ترکی میں جائیں تو وہاں پر جو ہے کوئی کم سے کم 100 جہاز جو ہے ہر منٹ کے بعد میں ایک جہاز اتر رہا ہوتا ہے، تو وہ بہت ترقی کر گیا تھا۔ تو اب ان کو وہاں پر وہ سبق دے رہے ہیں۔ امریکہ جو ہے اپنی جو پرائمیسی ہے، اپنی جو بالادستی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ترکی کو سزا کے مرحلے سے گزار رہے ہیں، جیسا کہ ہمیں پہلے گزارا، ہمیں 2 دفعہ گزارا، 3 دفعہ گزارا۔ ایک دفعہ ہم پہ سیلاب لائے 2010 کا، وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی سیلاب مصنوعی تھا۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے جو آپ جاپان پر لائے، کیونکہ جاپان کے بادشاہ نے یہ غلطی کر دی تھی کہ وہ جا کر چین کے صدر سے 3 دفعہ مل لیا تھا ایک سال میں، وہ سزا دی ان کو۔ اس کے بعد میں پھر 2011 کا جو میں کہہ رہا ہوں وہاں پر، تو ہمارے پاس میں 2010 کا سیلاب، پھر اب یہ جو 2022 کا سیلاب آیا ہے، سپر سیلاب جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی آرٹیفیشل تھا۔ تو وہ ہمیں سزا دی گئی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ جب بھی اگر عمران خان کی حکومت کو نہ ہٹاتے تو شاید وہ آپ کو زلزلہ بھی آپ کا لے آتے، یا ممکن ابھی بھی لے آئیں، کیونکہ وہ بہرحال وہ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ، جو کہ ان کا جس آدمی نے ہالینڈ کے جس آدمی نے یہ بات کی ہے کہ صاحب یہ آج سے کوئی 3 دن پہلے جس وقت زلزلہ آیا اس سے 3 دن پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ صاحب یہاں پہ زلزلہ آنے والا ہے شام میں اور اس میں ترکی میں۔ اس نے کہا تھا کہ 7.5 میگا ٹیوڈ کا آئے گا، وہ 7.7 یا 9 کا آ گیا۔ تو یہ ایسی وجہ یہ ہے کہ اب یہ اس طرح سے خبر بھی نکالتے ہیں، اپنی طاقت کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہم اتنے طاقتور ملک ہیں کہ ہم آپ کو سزا بھی دیں گے تو کھل کے دیں گے۔ تو اب وہ ان کو میسیج دیا گیا ہے۔ اب پاکستان کا جو ایک تو یہ ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں مسترب تھے کہ وہ جائیں اور اپنا اظہار یکجہتی کریں، تو انہوں نے کہا بھائی آپ کو ہم جو ڈکٹیٹری کو
یعنی ریسیو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو خود مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ترکی کا یہ بہت بڑا یعنی وقت ہے، کیونکہ کم سے کم 7-8 جو شہر ہیں وہ ملیا میٹ ہو گئے ہیں، اور جو تاریخ کا ان کے جو بڑے تاریخی جو شہر تھے، جو کہ ہسٹوریکل سٹیز تھے، جو کہ تاریخ میں ایک بڑا نمایاں مقام رکھتے تھے، وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ اب یہ بات ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ بھئی امریکہ کو سمجھایا جائے کہ آپ یہ انسانیت سوچ سے یہ جو مظالم ہیں یہ بند کریں، ورنہ پھر یہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو ان کو میسیج اسٹرانگ دینا پڑے گا، یعنی چین کو، روس کو، یا کسی بھی ملک کو، کہ بڑے اسٹرانگ دینا پڑے گا، آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ پھر آپ کا ملک بھی سلامت نہیں رہ سکتا۔ جی پھر صاحب اس پہ شگوک و شبہات اس لیے ہوئے کہ اسی پٹی پہ اسرائیل بھی ہے، وہاں اسرائیل پہ کچھ نہیں ہوتا، وہ ہونے نہیں دیں گے نا وہاں پہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی جو اب یاد کریں کہ اب جب X-37B ان کا جو خلائی جہاز تھا وہ 3 سال تک وہاں خفیہ طور پر رہا ہے۔ پہلے اس کی عمر 9 مہینے ہوتی تھی۔ جب بھی وہ ہم کہتے تھے کہ جب بھی وہ X-37B خلائی جہاز جب خلا میں جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں مصیبت آتی ہے، کہیں زلزلہ آتا ہے، کہیں سونامی آتا ہے، کہیں پر سیلاب آتے ہیں۔ لیکن اب اس دفعہ جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے اس سے زیادہ ایکسٹریم کی ہے، اور انہوں نے صحیح جگہ پر پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ جب یہ آرٹیفیشل ہے تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر؟ تو وہ بھائی اگر یہ بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ پھر کیوں ہوا؟ تو یہ اگر کوئی ایسے گناہ ہوں گے جو کہ ہونا ہوگا، یا کوئی اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نئی چیز پیدا کرنا چاہتا ہوگا تو کوئی یہ وجہ سے ہوا۔ لیکن بات اپنی جگہ پہ یہ درست ہے، یہ صحیح بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، جو درست بات ہے۔ اگر یہ امریکہ بھی کر رہا ہے، آرٹیفیشل بھی کر رہا ہے، تب بھی یہ اللہ کا حکم تو پھر یہی ہے۔ 6 فروری کے زلزلے نے جو ہے یہ بتا دیا ہے کہ امریکہ کا جو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم روس سے بھی کہتے ہیں، چین سے بھی کہتے ہیں کہ حتمی جو ان کا ہتھیار ہے وہ یہ ہارپ ہے۔ تو جو اتنی بھی آپ ترقی کر لیں، گلائیڈڈ وہیکل میزائل بنا لیں یا کچھ بھی بنا لیں، لیکن ان کے پاس جو ہارپ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، نہ روس کے پاس ہے، نہ چین کے پاس ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ انسانیت پہ شاید یقین رکھتے ہیں۔